فوج کو ایسے چکنا چور کیا ہو کہ جا کر فرات میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا ہو اور ہزاروں کی فوج چوطرفہ لگی رہنے کے باوجود بھی ایک تنہا عباس کو پورے یزیدی روک نہ پائے ہو تو کیا امام کے قافلے کو پورا اکیلا روک پاتا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ امام اگر جانا ہی چاہ لیتے تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ روک لے جاتا۔ امام کے ساتھی اسی لیے اجازت بھی مانگتے تھے کہ سرکار اجازت دیجئے ان کا کام کر دے، اور سب کی لاشیں گھوڑوں پر لاد کر ابن زیاد کے پاس بھیج دی جائے، پتہ لگ جائے کہ کن لوگوں سے معاملہ ہے۔ لیکن امام نے فرمایا میری طرف سے جنگ کی پہل نہیں کی جائے گی۔ امام اتر گئے کیونکہ امام کو کوفہ جانا ہی نہیں تھا۔ امام کبھی کوفہ کے مسافر نہیں بننا چاہتے تھے اور نہ کوفہ ان کی زندگی کے مقصد میں تھا۔ مقصد میں کربلا تھا، کوفہ نہیں تھا۔ مقصد میں کربلا تھا، مقصد زندگی کربلا، قربانی کی جگہ کربلا، دین اسلام کے حفاظت کے آخری مہر دیتے کربلا پر، یہ سب کچھ معاملہ کربلا پر تھا۔ اور نانا کی گود میں جتنے فرشتوں نے بھی بشارتیں آ کر دی، خبر لا کر سنائی، سب نے کربلا کا ذکر کیا، کوفہ کا کہیں ذکر نہیں آ رہا کہ امام کو کوفہ بلایا جائے گا، مہمان بنایا جائے گا۔ تو پھر کوفہ والوں کے مہمان نہیں، ٹھیک، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب خالص لوجہ اللہ امام کا سفر، تو اب یہ مہمان ہوئے اللہ و رسول کے۔ تو اب ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، یہ میں عشق کی تاریخ بتا رہا ہوں، ظاہری تاریخ تو روداد سفر اور بیان کرتی ہے، یہ عشق کی تاریخ ہے، کیونکہ ہم کربلا بزدلی کے ساتھ نہیں بیان کرتے، مردانگی کے ساتھ بولتے ہیں۔ میرے امام اللہ و رسول کے مہمان، آپ کے پورے کنبہ قبیلے، آپ کی آل و اولاد، عوام و انصار، سب رب کے مہمان۔ تو اب یہ کبھی آپ نے سنا کہ مہمان کسی اور کے رہو، دسترخوان کسی اور کا یوز کر لو؟ سوچئے گا، آپ کے گھر مہمان آئے اور پڑوسی کا سالن پورا صاف کر دیں، یہ کون سی مہمانی ہے بھائی؟ جہاں کا مہمان، جس کا مہمان اسی کا دسترخوان۔ تو میرے امام اللہ و رسول کے مہمان تھے۔ اگر ریتے کربلا پر یزیدی ٹکڑے کھا لیتے یا یزیدیوں کا جھوٹا پانی فرات کا بھر کر پی لیتے تو یہ مہمان نوازی نہ ہوتی۔ رب کے مہمان ہیں، اس لیے دسترخوان بھی پروردگار کا ہے۔ یزیدیوں کا جھوٹا، یزیدیوں کا ٹکڑا نہیں کھایا جائے گا، نانا جان کے ہاتھوں کوثر کا جام پلایا جائے گا، جنت کی نعمتیں کھلائی جائے گی، کیونکہ جس کے مہمان ہیں دسترخوان بھی اسی کا یوز ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھئی لوگ یہ بیان کر کے بعد اللہ امام کی مجبوری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فرات سامنے ہی بہ رہا تھا، امام کے بچے تڑپتے رہے بیچارے، ایک قطرہ پانی امام نہ دلا سکے، چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے رہے، امام ایک قطرہ پانی بھی فرات کا نہ دلا سکے۔ میں نے کہا او ذلیلو، امام کب گئے تھے فرات کا پانی بھرنے؟ مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر یہاں تک سفر جو کیا، کبھی فرات کا ذکر آیا؟ امام کا مقصد پانی بھرنا تھا یا پانی پلانے جانا تھا؟ نہیں صاحب، ارے برتن میں پانی رکھا ہو، کتا منہ مار دے تو ہم اسے نہیں چھوتے۔
برتن میں پانی رکھا ہو، کتا منہ مار دے تو ہم اسے نہیں چھوتے۔ جہاں 22,000 یزیدی کتے فرات میں منہ مار رہے ہو، امام کے پاک ہونٹوں کا جام فرات کا پانی بنے، یہ قدرت کو گوارا نہیں، یہ قدرت کو گوارا نہیں۔ ایک کتا کنویں میں گرے پھول پھٹے تو پورے کنویں کا پانی پھینکنے کا حکم ہے۔ جہاں 22,000 کتے لوٹ رہے ہو، نبی کے لاڈلوں کے ہونٹوں کا جام فرات بنے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آج تک، جب سے اب تک کوئی بھی حسینی فرات کا پانی تبرک میں پینے کے لیے نہیں لایا۔ کوئی لایا ہو تو بتاؤ۔ بغداد جانے والوں کی کمی ہے، بہت جاتے ہیں، قافلے کے قافلے نکلتے ہیں۔ بغداد سال میں نہ جانے کتنے تعداد میں ہندوستان سے صرف مسلمان سفر کر لیتا ہے۔ بغداد غوث پاک کا روضہ دیکھنے، کربلائے معلیٰ دیکھنے، وہاں کی یادگار تاریخوں کو ملاحظہ کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جاتا ہے، لیکن آج تک لوٹتے ہوئے کسی کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ دیکھو ڈبے میں فرات کا پانی لایا ہو، پورے گھر والوں پی لو، سب لوگ گاؤں میں بانٹ کر تبرک ہے پی لو۔ نانا دنیا نے تھوک دیا کہ یہ فرات لعنت ہو، جب تو نبی کے بیٹوں کا جام نہ بن سکا تو قیامت تک نبی کے امتیوں کا بھی جام نہیں بن سکتا۔ ارے یار، تبرک بھرنے میں ہماری قوم تو اس قدر آگے ہے، ذرا بھی موقع نہیں چھوڑتی ہے۔ ہم نے دیکھا جنت البقیع میں حضرت ایک صاحب روڈ کے کنارے بیٹھے اور لیہے پتھر زمین پر کھرچے ڈال رہے، اتنے میں پولیس والا آ گیا، کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا مٹی تبرک کے لیے ہندوستان لے جائے گا۔ تو کہ رکھ رکھ رکھ، ایسے سب لے جائے لگے تو پورا قبرستان گٹھا ہو جائے۔ ہاں، مطلب یہاں کا آدمی تبرک ڈھونڈنے کے لیے اس قدر بےتاب ہوتا ہے کہ مٹی وہاں پتھر یہ سب پڑے ہیں تو مٹی جلدی نہیں مل رہی تھی، تو یہ مار پتھر نوکیلا لیے پھرچ رہا تھا کہ کچھ نکلے ہندوستان تک لے جائے۔ تو یہ کب فرات کا پانی چھوڑتے؟ ارے فرات و قبرستان کے مٹی تو چھوڑو، یہ خالی پچھوچھا پہنچ جاتا ہے، بس ماں کم سے کم اگر یہ 60-65 سواری رہا تھا تو 1.5-2 کنٹل نیر کا پانی رہا تھا۔ ہر آدمی گیلر میں بھرے نیر کا پانی چلے آ رہا ہے۔ تبرک ہے بھائی، تبرک لینے میں آدمی پیچھے نہیں رہتا، لیکن آج تک فرات کا پانی لاتے ہم نے نہیں دیکھا، فرات کا پانی لاتے نہیں دیکھا، کیونکہ آل رسول ہے، آل رسول وہ دنیا کے خیرات پہ نہیں پلتے، دنیا ان کے خیرات پہ پلتی ہے۔ اگر وہ پانی پی لیتے دنیا زندگی بھر تانا دیتی کہ آل رسول یزیدیوں کی خیرات پر کربلا میں زندہ رہے۔ نہیں، عباس علم بردار نے گھوڑا اتار کر چلو میں پانی لے لیا۔ ہم نے کہا سلام ہو اے برادر، آپ کو امت سلام پیش کرے گی۔ یزید نوازوں کے منہ پر قیامت تک کے لیے آپ نے تماچا مار دیا، بہت بڑے اٹھتے سوال کا آپ نے جواب دے دیا۔ یزید نواز یہ سوال کرتے، ارے ذرا بھی طاقت ہوتی فرات سے پانی بھرنے کی تو بچے پیاسے کیسے رہ جاتے؟ عباس نے گھوڑا کدا کر بتا دیا، یزیدیوں سوال نہ کرنا، ہم صبر کیے ہیں، بس اسی میں غنیمت ہے۔ یہ محلہ تو ایک دم خاموش ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلڈ پریشر اچھا رہی، بولا کرو منہ پاک رہی، کھلا کری، نیند کے غلبہ نہ ہوئی، نہیں تو 12 بجنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بند ہو، منہ کھل جائے تو سمجھ لو کہ اس گھڑی میں 12 بج چکے ہیں۔
ایسا نہ ہونے دیجیے۔ عباس علم بردار نے بہت بڑے اٹھتے سوال کا جواب دے دیا۔ اچھا اتنے لوگ بیٹھے ہو، کربلا کی تاریخ علماء سے بہت سنی، آج تک کسی نے یہ بتایا کہ عباس علم بردار کا گھوڑا فرات میں اتر کر پانی پی گیا؟ نہیں۔ بھائی جانور تو انسانوں سے زیادہ پیاسا تھا، کیونکہ سواری اس پر چل رہی تھی۔ صحرا کا سفر تھا، پورے قافلے کا سامان جن جانوروں کے پیٹھ پر لدا ہو اور وہ جھلستی ریت پر چلے، چلو جو چلنے لائق نہیں تھے ان کے پیٹھ پر بیٹھے ہوتے، سواری بھی کر لیتے، تو جانور کی تو پیاس اور زیادہ تھی، جانور تک پہ پانی بند تھا۔ تو فرات میں جب عباس علم بردار نے گھوڑا ڈالا تو گھوڑے کو تو جیسے ہی پانی میں پیر رکھا تھا اس کی عید ہو جاتی، فوراً منہ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، خالی ہلکا جھکاتا تو پانی، کیونکہ کمر تک تو گھس ہی چکا تھا وہ، کمر تک پانی میں گھسا ہوا تھا، تو ذرا بھی جھکتا پانی ہی پانی۔ لیکن ایک قطرہ پانی گھوڑے نے نہیں پیا، ایک قطرہ پانی گھوڑے نے نہیں پیا۔ عباس علم بردار گھوڑے کی پیٹھ پر تھے، پیر وغیرہ پانی میں بھیگ رہا تھا، چلو میں پانی لیا اور ایسے لے کر کے چھوڑ دیا، دنیا والوں کو جواب دے دیا کہ ہم فرات میں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں اور چاہے تو پی لے، کوئی یزیدی روک نہیں سکتا ہے، لیکن یہاں پانی انسان تو انسان، جانور بھی فرار اور منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، انسان تو انسان، جانور بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ گھوڑے کا پیاسا پانی سے باہر آ جانا پوری یزیدی ذریت پر بہت زوردار تماچا ہے کہ یزیدیوں تم کیا اصغر کو تڑپاؤ گے، تم کیا اکبر کو پیاسا تڑپاؤ گے، تم کیا امام کو پیاسا تڑپاؤ گے، یزیدیوں تمہارے پانی کی یہ اوقات ہے کہ میرا جانور بھی منہ نہیں لگاتا، امام کا منہ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس منہ میں مصطفیٰ کا لعاب پہنچ جائے، جس منہ میں جنتی ماں کا جنتی دودھ کے قطرے پہنچ جائے، اس حسین کے پاک منہ کو فرات کی اوقات نہیں ہے کہ چھو لے۔ امام نے ہونٹ کیا ہٹایا، اپنے قافلے کو فرات سے دور کیا رکھا، قیامت تک کے لیے سمندر کے کھارے پانی کی طرح فرات ہو گیا کہ دنیا دیکھے گی لیکن پیے گی نہیں، اور ایک اسماعیل کے قدموں سے ایک پانی چھو کیا گیا، پوری دنیا میں کروڑوں لیٹر روزانہ مکہ سے آب زمزم سفر کرتا ہے دنیا میں، اور پوری دنیا میں سب پیتے ہیں، کیونکہ ہم جسے چاہے تبرک کر دے، جسے چاہے رادائے درگاہ کر دے۔ یہ ان مقدس ہستیوں کے اختیار کا معاملہ ہے، جسے چھونے تبرک ہو جائے۔ کیا آج تک دنیا امام کے قدم مبارک میں پڑی ہوئی جوتیوں کو سر پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ سب میوزیم میں موجود ہے صاحب، امام علی مقام کے وقت شہادت کا امامہ شریف بالکل بندھا ہوا، سر پہ بندھا ہوا امامہ ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا، امامے میں خون ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ جس پتھر پہ امام کا سر کاٹ کر رکھا گیا تھا وہ پتھر بھی موجود ہے، تازہ خون کے نشان ویسے ہی موجود ہے، سرخ ہے صاحب، خون سوکھتا ہے تو کالا پڑ جاتا ہے، لیکن سرخ خون ایک دم تازہ جیسے ابھی لگائے گئے سب موجود ہے۔ ان کے بدن کا کرتا بھی موجود ہے جس میں 108 خالی تیروں کے سوراخ موجود ہے صاحب، بدن مبارک کا کرتا تک موجود ہے، عمامہ تک موجود ہے۔ تو یہ آل رسول کی برکتیں ہیں
جسے چاہے تورک بنا دے، امت صبح قیامت تک اسے سراکوں پر رکھتی رہے گی۔ جسے چاہے رادہ درگاہ کر دے، یہ ان کی نگاہوں کا معاملہ ہے۔ یزیدیوں کا اس میں کوئی پاور نہیں ہے، ان کی یہ اوقات نہیں کہ پانی بند کر دے۔ میں دیکھو بہت زیادہ یزید کی اگر طاقت بیان کرو گے، بہت زیادہ طاقت بیان کرو گے تو پل سمٹ کر کے ایک جگہ جا کے پہنچتا ہے ایک بادشاہ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کتنی طاقت آپ بیان کرو، سپر پاور بتاؤ، سپر مین بتاؤ، کچھ بھی بتاؤ، ایک بادشاہ۔ لیکن ایک تاریخ کا میں اشارہ کروں، ایک تاریخ کا اشارہ کروں۔ اگر آپ رات کے اس پہر میں بھی اگر ہوش میں ہے تو اس تاریخ کو ابھی فوراً سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یزید کی کتنی بھی طاقت بیان کرو، کل سمٹ کر کے ایک بادشاہ، ایک راجہ کی کہانی بنے گی۔ لیکن ایک ایسا بھی میدان آپ کو دکھاؤں جہاں 50 راجاؤں کی طاقتیں تھیں۔ اشارہ کرنے جا رہا ہوں، اشارہ شروع ہو گیا ہے، سمجھیے گا۔ دوسرے ملک کی تاریخ نہیں ہے، اب تو سمجھ جانا چاہیے۔ دوسرے ملک کی تاریخ نہیں ہے، اب سمجھیے گا۔ یزید کی کتنی بھی طاقت بیان کرو، ایک بادشاہ کی طاقت بنے گی۔ لیکن اسی ہندوستان کا ایک میدان ہے جہاں 50 راجاؤں کی طاقتیں تھیں۔ کاٹھیا وار سے لے کر کے دلی، دلی سے لے کر کے اجمیر کی راجدھانی تک 50 راجاؤں کی طاقت ہے، جس کا سرخیل سب سے بڑا رہنما لیڈر راج پتھورا تھا، پرتھوی راج چوہان۔ 50 راجاؤں کی طاقت ہے اس کے پاس موجود تھی۔ گجرات کاٹھیا وار سے لے کر کے اجمیر تک، اجمیر سے لے کر کے دلی تک، اور وہاں سے لے کر کے افغانستان کے سرحدوں تک حکومت کے تنتنے تھے۔ 50 راجاؤں کی طاقت ہے۔ ایک فقیر اترا، بدن پہ پھٹے پرانے کرتے ہیں، ہونٹوں پہ کسی کے وفا کا انتظار ہے، آنکھوں پہ شب بیداری کا خمار ہے، چہرے پر ایمان کی تمانیت ہے، وجود پر آل رسول کی خوشبو ہے، وجود پر آل رسول کی خوشبو ہے۔ روکنے کی کوشش کی راج پتھورا نے، اور کہا اجاڑ دیں گے، بھگا دیں گے، بیٹھنے نہیں دیں گے، رکنے نہیں دیں گے، کھانے نہیں دیں گے، پینے نہیں دیں گے۔ اس فقیر نے صرف اپنی لکڑی کا کٹورا خادم کو دیا، کہا میں جاؤں گا تو قیامت آئے گی، میں جاؤں گا تو قیامت آئے گی، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کٹورا لے جا اور اس سے کہہ دینا وہ اپنے لہروں پر فخر کرنے والی تجھ کو غریب نواز نے طلب کیا ہے، تجھ کو معین الدین اجمیری نے بلایا ہے۔ ساگر کا پانی سمٹ کر کٹورے میں آ گیا، غریب نواز کے دربار میں پہنچ گیا۔ اجمیر کے میدان سے کربلا کے اٹھے ہوئے سوال کا جواب معین الدین اجمیری نے دے دیا کہ جب 50 راجاؤں کی طاقتیں رکھنے والا حسین کے ایک ادنا نوکر غلام معین الدین کا پانی نہ روک سکا تو ایک راجہ حسین کا پانی کیسے روک سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار امام علی مقام۔ ایسا زندہ باد بولو تو کہ جیسے تمہارے مصنوعی کربلا پہنچ چکے۔ ہاں بس ٹھنڈے ہوئے جاتے آسا ملیدہ ٹھنڈائے گا۔
زور سے لگاؤ، زور سے لگاؤ، نعرے حیدری۔ یہ محلہ خاموش ہے، سورے لوگ سویرے بولی ہوگا نعرے حیدری۔ تھوڑا حسینی رنگ رکھو مجمع میں، دور دور تک آس پاس پڑوس بھی سمجھ آئے نا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ یا جو لوگ گاؤں میں دیکھیں ادھر ہوٹل طرف کم سے کم 25-30 لوٹے بیٹھا اتنا بجی رہے، ہم سمجھی سب تلاوت کر رہے ہیں، لیکن غور سے دیکھیں تو کچھ پبجی کھیل رہے ہیں۔ بہت غور سے مطلب ایسے دیکھ رہے تو ہم سمجھی کہ قرآن شریف پڑھا۔ وہ سب پروگرام میں نہیں آئے ہیں، حالانکہ سب جگ رہے ہیں، لیکن آپ قسمت کے دھنی ہو، جسے امام بلائیں وہی ان کی محفل میں آ سکتا ہے۔ اور میرا ایمان و عقیدہ ہے، میرا امام نبی کا نواسا مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، اور ہم تو یہ تمنا لیے یہاں بیٹھے ہیں، محشر میں آ کے کہہ دے سبحان اللہ، اتنا حسین اعظم جنت میں آؤ اس ذکر مصطفیٰ میں جو آنسو بہار گئے۔ تو یہ مقدر کی باتیں ہیں۔ میرا امام ولی نہیں ولی گر، جس کے نگاہ کرم جس پر اٹھ جائے اسے بھی ولایت کی ڈگری مل جائے۔ اس عظیم ہستی کا نام امام علی مقام ہے، کیونکہ آپ نے ایسی ہستیوں کے گودوں میں اپنی زندگی کا سویرا دیکھا تھا جہاں سے صاحب کائنات کی کامیابیوں کے اجالے ملتے ہیں، جہاں سے کائنات کی کامیابیوں کی نورانیت تقسیم کی جاتی ہے۔ اب یہ سوال کرنا ظاہری میں یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے، تو میں نے کہا او نادانو تمہیں کیا معلوم ہے، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ عشق کی وادی میں کوئی اتر کر دیکھے تو صحیح، جب کوئی عشق کا مسافر بنے گا۔ جیسے ابھی بیچ میں میڈیا والے سب چوچو کا مربع بنا رہے تھے، اور